ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 6 فروری 2022 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 111 نمبر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 104 سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم بصائر من ربکم. بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آنکھیں کھول دینے والے دلائل آ چکے ہیں. یعنی قرآن حکیم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فمن ابصر فلنفسہ. تو جو کوئی بھی اب آنکھیں کھولتا ہے دیکھتا ہے تو اپنی ہی نفس کے فائدے کے لیے، یعنی جو ہدایت قبول کرے گا تو اپنے ہی نفع کو. ومن عمی فعلیہا. اور جو کوئی اندھا بنے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. یعنی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ دعوت قبول کرتے ہو تو اس کے بینیفیشری بھی تم ہو، اور اگر خدا نخواستہ اس دعوت سے اندھے پن کا مظاہرہ کرتے ہو تو اس کا نقصان بھی تم اٹھاؤ گے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ہدایت قبول کرنے کی وجہ سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، فائدہ تمہیں ہی ہونا ہے. اللہ محتاج نہیں ہے کہ اس کے پیغمبر کی دعوت قبول کی جائے. اور اگر کوئی اللہ کی دعوت قبول نہیں کرتا تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ خود ہی اندھے پن کا شکار ہو کر اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا. اللہم اہدنا فیمن ہدیت. آمین. وما انا علیکم بحفیظ. اور اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں. یعنی میرا کام تھا تم تک بات پہنچانا، میں نے کان سے پکڑ کے تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف نہیں لے کے آنا. یعنی آپ کو پتہ ہے ایک جو بھیڑوں کا ریوڑ ہوتا ہے اس کے اوپر جو نگہبان ہوتا ہے اس کا گڈریا، اگر کوئی بھیڑ اس راستے سے ہٹ جائے تو وہ اسے ڈنڈے کے زور پہ واپس لے کے آتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اسے بھیڑیا شکار کر لے گا. لیکن انسان کی مثال اس طرح کی نہیں ہے. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے. جب عقل سے یہ بات پتہ چل گئی تو اب اسے ہانکا نہیں جائے گا بلکہ صرف بات بتائی جائے گی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اس سٹیج سے گزارتا ہے کہ ہر طرح کے امتی ہوں گے، ہر طرح کی بھیڑیں ہوں گی ریوڑ میں. تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں ہے جس نے بھیڑ بکریاں نہ پالی ہوں
اس ریوڑ کی حفاظت نہ کی ہو؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی بڑے کم داموں کے عوض مکے کے لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں، یعنی اپنی ینگ ایج کے اندر۔ وہ اللہ تعالیٰ اس پریکٹس سے گزارتا ہے، تبھی تو وہ پھر پیغمبر امت کے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل بنتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اس طریقے سے ہم طرح طرح سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ جو دلیلیں آپ ان کو بیان کر رہے ہیں یہ بول اٹھیں کہ آپ نے خوب اچھے طریقے سے دعوت توحید ہم تک پہنچا دی، اور کھول کھول کر ان لوگوں کے لیے اس چیز کو واضح کر دیا جو بات ماننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، ان کو یہ گلہ نہیں ہوگا کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ ہر طریقے سے آپ دیکھیں قرآن حکیم ایک صفحے کی کتاب بھی ہو سکتی تھی، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے اپنی بات کنوے کرنا؟ جس طرح امام شافعی کا قول صحیح سند سے ہے کہ اگر قرآن حکیم میں سورۃ العصر کے علاوہ کوئی اور سورت یا آیات نازل نہ بھی ہوتی تب بھی وہ ہدایت کے لیے کافی تھی، لیکن چونکہ انسانی وسوسے بہت زیادہ ہیں، پھر ہر طبقے کے لوگ ہیں، ان تک بات پہنچانے کے لیے بات کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ صرف قصہ آدم اور ابلیس دیکھ لیں، 7 دفعہ بیان ہوا ہے، لیکن ہر دفعہ ایک نئے رنگ کے ساتھ بیان ہوا ہے، تاکہ بات اگر کسی کو ایک جگہ سمجھ نہیں آئی دوسری جگہ سمجھ آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر پھیر پھیر کر دوبارہ دوبارہ بیان کرتے ہیں، تاکہ یہ جو توحید کے دلائل ہیں اس کے عوض کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھ تک یہ بات نہیں پہنچی، بلکہ یہ لوگ کہہ اٹھیں کہ آپ نے خوب ہمیں پڑھایا، تاکہ ہم واضح کر دیں اس قوم پر جو علم رکھنے والی ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی آپ بھی پیروی کریں، اتباع کریں اس وحی کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف کی جا رہی ہے۔ یعنی سب سے پہلے نبی علیہ السلام خود اس وحی کے پابند ہیں۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے۔ یعنی اعراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بے بنیاد باتوں کے اوپر زیادہ بحث و تمہیز کریں تو آپ ان کو اگنور کریں۔ یہ اعراض ان معنوں میں ہے کہ آپ نے اگنور کرنا ہے، جس طریقے سے آیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ مومنین کی نشانی ہے کہ جب جاہل لوگ ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں تو وہ دور سے بس سلام دعا تک رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس بحث میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جب کوئی بندہ بات نہیں مان رہا ہوتا تو آپ کی لینگویج بھی روڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی طرف بھی آگے اشارہ آ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، وہ اگلی آیات میں آ جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ ہی چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ بڑی کانٹے کی بات بڑی صحیح جگہ پہ آئی ہے کہ کھول کھول کے اللہ تعالیٰ آیات بیان کر رہا ہے، کسی کو یہ دماغ میں آ سکتا ہے، اس کے باوجود اکثریت بات نہیں مان رہی ہے تو لگتا ہے کوئی اللہ کا زور ہی نہیں چل رہا بندوں کے اوپر۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا نا کہ یہ ہدایت قبول کریں تو اللہ نے لا تعداد ہمارے اعتبار سے تو کروڑوں اربوں فرشتے پیدا کیے ہیں، جن کو بلٹ ان جسے کہتے ہیں نا بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو لیے ہدایت سیٹ کر دی ہے، وہ تو نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر اسی طرح کی مخلوق انسان بھی اللہ نے بنانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دیتا، آنے واحد میں لوگ ابو بکر عمر عثمان و علی بن جاتے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ اب یہ بات پھر دوبارہ ریپیٹ ہوگی، یہ اس کی تکلیف، اس کی انٹینسٹی اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ کے پس منظر میں ہو کہ ایک شخص اکیلا 13 سال سے دعوت توحید پیش کر رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، اس کے باوجود صرف 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ شخص کس کرب سے گزر رہا ہے، وہ اپنی ایفرٹ پھر بھی پٹ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے، تم آگ پہ گرتے ہو اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جنت کی طرف لے کے آتا ہوں، اس جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں۔ اب اس چیز کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس دعوت حق کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا تھا۔ بعض اوقات آپ کو ظاہر ہے ایک شریف انسان کو بعض اوقات یہ بھی خیال آ جاتا ہے کہ یار شاید میری بات سمجھانے میں کوئی خامی رہ گئی ہو تو میں ایک ٹرائی اور کر کے دیکھ لوں۔
اور پھر اللہ نے جب مجھے یہ کام سپرد کیا تو میں اس کا اچھا رزلٹ نکال کے بتاؤں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی. کوئی قبول کرتا ہے کرے، نہیں کرتا آپ نگہبان نہیں ہیں. لیکن پیغمبر کس طرح نہ ایسے کرے، اس کی نیچر ہی اللہ نے ایسے بنائی ہے. اسے تو پتہ ہے جہنم کا عذاب کیا ہے، اسے تو پتہ ہے کہ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے، اسے تو پتہ ہے کہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں. جو اپنی آنکھوں سے سب کچھ جسے اللہ نے دکھا دیا ہو، وہ انسان بھی ہو، انسان بہرحال انسان ہوتا ہے، اس کے احساسات ہوتے ہیں. اب دیکھیں سورہ طٰہٰ میں آیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. اے نبی ہم نے قرآن اس لیے آپ پہ نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے، جو اللہ کا خوف کھانے والا ہے. پھر سورۃ البقرہ میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے دوستیوں سے متعلق، یعنی آپ کو ہم نے ٹارگٹ دیا تھا اتنے بندے جنت میں جانے چاہیے تھے، گئے تو اتنے ہیں، زیادہ تر دوزخ میں چلے گئے. آپ کی کوئی اس اعتبار سے پرسش نہیں ہوگی کہ لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گئے. میرے بھائیوں، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام سے پرسش نہیں ہو رہی نا، تو میں اور آپ تو پھر بھی ان کے ڈاکی ہیں. ہم بھی صرف بات کریں، کوئی قبول کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے. یہ سب سے بڑی غلطی جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں میں آ جاتی ہے نا، کہ وہ لوگوں کو زبردستی ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ جینون ہے، انسان تو ایک بلی کو بھی نہیں آگ میں جلتے ہوئے دیکھ سکتا، وہ انسان اس لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اگر کسی کی قسمت میں ہی گمراہی لکھی ہوئی ہے تو سر چاہے وہ پیغمبر کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس نے جہنم میں ہی جانا ہے. اور جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ دور دراز کا ایک حبشی غلام عمار ابن یاسر یا بلال حبشی کیوں نہ ہو یا سلمان فارسی کیوں نہ ہو، وہ ہدایت پہ آ جائے گا. یعنی قسمت سے مراد میں وہ والی قسمت نہیں جو لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے ہی لکھا ہوا ہے، نہیں، مراد یہ کہ جو بندہ حق قبول کرنے والا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں اپنی راہیں دکھا دیں گے. تو آپ نے نا اعراض کرنا ہے، اپنا ٹائم ان کے اوپر نہیں کرنا کہ آپ غم کر کے بیٹھ جائیں اور ٹھیک ہے یہ بات قبول نہیں کر رہے، آپ دوسرے کے سامنے بات رکھیں. اور دیکھیں دعوت قبول کی اہل مدینہ نے، نبی علیہ السلام کو آلٹرنیٹو ایک آپ سمجھ لیں دار ارکم یا اکیڈمی یا آلٹرنیٹو بیس پرووائڈ کی ہے مدینہ کے لوگوں نے. جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، دوسرے والی بیعت، جس میں آ کے اوس اور خزرج آپ کو لے گئے، باقاعدہ معاہدہ ہوا بنو ہاشم کے ساتھ قبائلی سسٹم میں. حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، لیکن چچا تو تھے حضور کے، پشت پہ تو کھڑے ہوئے تھے. ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہوا کہ بھئی تم میرا بھتیجا لے کے جا رہے ہو، اس گارنٹی کے اوپر میرے ساتھ ریٹرن میں ایگریمنٹ کرو کہ کوئی لاس نہیں انہیں پہنچاؤ گے. اور دیکھیں بس مدینہ جانے کی دیر تھی تو ایسے اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو عروج دیا ہے کہ 13 سال میں 125 بندے مسلمان ہیں. اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی گر گئی ہے. کتنی بڑی کامیابی ہے. وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ اچیو ہو گیا. یہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی زندگی کی دعوت کی کامیابی کا تھریش ہولڈ پوائنٹ کس وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اس لیے آپ کا کام ہے محنت کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. اور بعض اوقات تو انسان کے ساتھ وہ کچھ ہو جاتا ہے جو کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. مثلا ہم اپنی دعوت کے بارے میں تو ہم نے کوئی ٹارگٹ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے، اس میں سے کیا نکلنا ہے. اب اتنا کچھ نکلا ہے کہ ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے کہ یار کیا کریں. یہ تو مطلب یہ اللہ ہی سنبھالنے والا ہے، پہلے بھی اللہ نے سنبھالا ہے. آپ دیکھیں میں جب بھی ممبر پہ چڑھتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ میں نے جس کو کہتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے نا، یہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی، میں نے بس وہ ایک ہی بات پکڑ لی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک بات کی رٹ لگا لینا، لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی، نہ نیکی کرنے کی کوئی ہمت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی. یہ تیرے نبی کی دعوت ہے، تو نے اسی کو چلانا ہے، ہم تو اپنے ریسورسز نہیں مینج کر سکتے. تو بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ. وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بھی نہیں بنایا، نہ آپ ان پہ نگہبان ہیں اور نہ ذمہ دار ہیں. اگر کل کو کچھ ہو گیا یہ خود بھگتیں گے. اسی کو کہا گیا وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ تو نہیں مگر پہنچا دینا. لیکن پھر میں وہی بات کروں گا، انسان ہی ہوتا ہے نا یار، انسان کا دل پسیجتا ہے. پھر اللہ نے یہاں تک کہا
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ ٹینشن نہیں حضور کی ختم ہوئی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اتنا کچھ کہنے کے باوجود اور بار بار یہ درجنوں دفعہ ٹاپک قرآن میں آیا کہ اے نبی چھوڑ دیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کام کر دیا ہے۔ سرکار اتنی جس کو گارنٹی دی جائے اس کے بعد تو ہونا چاہیے وہ ٹینشن لینے ہی چھوڑ دے، لیکن نہ، ٹینشن تے آخری ساہ تک نہیں چھڈی اللہ دے نبی نے، ٹینشن لئی ہے، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ میرے ساتھ ہمدردی اور ایک اللہ کی جو صفت عدل ہے اس کے کانٹیکس میں یہ بات کر رہا ہے، لیکن مجھے تو پتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو میں ایک انسان کی انسان کے ساتھ جو ہمدردی ہو سکتی ہے نا، جسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے فیور دی ہے، یہ آؤٹ آف دا وے فیور تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سراپا رحمت وہ اللہ کی، اور اس کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے، یہ اللہ نے ہی حضور کو ایسے بنایا ہے۔ ہاں، وہ سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ کی رحمت ہے نبی کہ تم ان کے لیے بڑے نرم مزاج ہو، اگر تم تند مزاج ہوتے تو تمہارے صحابہ کب سے تمہیں چھوڑ چکے ہوتے، اور اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو۔ وہ رحمت کا تقاضا بھی اللہ نے، یعنی وہ جو قوالی ہے نا گھورک دھندے والی، وہ ساری بھی غلط نہیں ہے، یہ اس کا پورشن بڑا زبردست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی خود حالات و واقعات پیدا کرتا ہے۔ ابراہیم کو اپنے بیٹے کی مقتل گاہ تک لے کے آیا ہے، اینڈ پہ جا کے چھوڑ کے فدیہ بھی کر دیا، لیکن ایک بار جڑا نا جنہوں کہتے ہیں نا سا کڑا دیتا ہے، اینڈ پہ جا کے وہ بھی کر دیا۔ اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا تک لے آیا، یہ اللہ کے کام ہے جی۔ وہ آیت آ رہی ہے جی 108 نمبر، یہ بڑی مشہور آیت ہے، یہ میں نے مختلف اوقات پہ جب بھی انٹرنیشنل کوئی افیئرز آتے ہیں، خصوصاً گستاخانہ کارٹونز کا ایشو آتا ہے، مسلمانوں کے خلاف جو کمپینز ہوتی ہیں، اس میں نے ہمیشہ اس آیت کو کوٹ کیا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا ہی ایک سمجھ لیں اعجاز ہے، یہ قرآن کی تعلیمات ہی اتنی زبردست ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مت گالیاں دو، مت برا بھلا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں۔ یعنی کسی نے اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیگیٹو جملہ بولا یا پروفٹ کے بارے میں، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ وہ جن کو بڑا مانے ہوئے ہیں آپ ان کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں بدلہ اتارنے کے لیے، یہ اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اگر کسی ہندو نے نعوذ باللہ قرآن کی توہین کر دی یا مسجد کی توہین، تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان کے مندروں کو گرانا شروع کرتے ہیں۔ یا کسی نے ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کی تو ہم اس کے کسی بڑے کے بارے میں، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، سچے کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اللہ کے فضل سے جب کبھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوا کرسچنز کی طرف سے، جیوز کی طرف سے، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس طرف ان کا وسوسہ اور دماغ بھی نہیں کبھی جاتا، کہیں تحت شعور میں ایسی بات ہی نہیں ہے۔ الٹا جب جیزس کرائسٹ کے خاکے بنے ہیں، کرسچنز نے اس کی مخالفت دی کہ مسلمان مقابلے پہ آ گئے کہ یار یہ توہین ہے، کیونکہ ہمیں تو سکھایا گیا کہ ایک پیغمبر کا انکار گویا سارے پیغمبروں کا انکار ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ کوئی شخص کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہے، وہ پیغمبر کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ دین جو ہے اس کا کسٹوڈین اللہ ہے، یہ پیغمبر اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اس دین کا پائنیئر بانی اللہ ہے، یہ پروفٹس ہیں، پہلے پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام اور آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کو اس دین کے بانی نہیں ہیں، وہ اس کے ریپریزنٹیٹیو بن کے آئے ہیں، جس طرح کہ آپ سے پہلے اور تھے۔ دیکھیں ہم کوئی آر محسوس نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہمارا دین دین ابراہیمی ہے، کہتے ہیں نا، قرآن میں بھی آیا ملت ابیکم ابراہیم، حالانکہ یہ مولویوں کہتے چڑھ جاتا ہے یہ دین، تو کبھی ابراہیم کا نام بھی نہ یہ لوگ لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی اور عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، وہ کہتے تھے ابراہیم ہمارے جد امجد ہے۔ تو اب اس کی ضد تو یہ ہونی چاہیے تھی، جس طرح
سنیوں نے خلفائے ثلاثہ کو مان لیا اور شیعہ نے حضرت علی کو، کیونکہ یہ مولویوں کی ٹائی چڑھ گئی نا بات۔ جب پیغمبر اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں نا تو وہ یہ نہیں کرتے کہ بھئی ابراہیم، اگر تم ابراہیم کی اولاد ہو بنو اسرائیل تو ہم تمہیں انکاری ہو جائیں گے، نہیں، اللہ نے بڑا واشگاف انداز میں کہا کہ 2 دفعہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سارے جہان والوں پر اس زمانے میں فضیلت دی تھی، کوئی آر نہیں ہمیں یہ بات ماننے میں۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ یہودیوں اور عیسائیوں، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کلیم کر رہے ہو تو مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے، وہ مسلم تھے اور مشرک نہیں تھے۔ یہ ٹونٹ کیوں اللہ نے کروائی؟ یہ ٹونٹ آج ہم پہ بھی ہے۔ یہودیوں نے حضرت یعقوب کے ایک بیٹے یہودا کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کے اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا، اور پھر یہ بھی کہنا کہ اسحاق جو ہیں وہ حضرت یعقوب کے جو والد تھے جن کا بیٹا تھا یہودا، حضرت اسحاق جو ہے وہ ابراہیم کے بیٹے تھے، ابراہیمی بھی ماننا اور پھر اپنے آپ کو یہودی بھی کہنا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے؟ نہیں، وہ تو پہلے تھے، وہ مسلم تھے۔ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اپنے آپ کو نصرانی کہنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، بنو اسرائیل میں سے ہیں، نسلاً تو یہودی ہیں نا، عقیدے میں نہیں، نسلاً رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، ان کی قوم میں سے تھے۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ جب ان کے ماننے والے ہو تو اپنے آپ کو یہودی اور نصرانی نہ کہو، بلکہ کیا کہو؟ مسلم، ابراہیمی بھی نہیں کہا کہو۔ دیکھیں، ابراہیم کی پیروی کرنی ہے تو میرے بھائی، اگر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے مسلم اپنے آپ کو کہنا ہے، تو جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی دین کی ترویج کے لیے دنیا میں آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ماننے والے اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سنی، شیعہ کہیں گے؟ ہم تو اپنے آپ کو محمدی بھی نہیں کہتے، یہ تو ہم کبھی حنفی شافی کے اختلاف میں محمدی اپنے آپ کو آنری طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ادروائز ہم محمدی بھی نہیں، ہم مسلم ہیں۔ نبی علیہ السلام تو اس چیز کو پسند نہیں کریں گے کہ ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو ریپریزنٹ کریں، وہی مسلم تھے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی تم فرما دو اللہ نے میری رہنمائی کر دی ہے اس سیدھے راستے کی طرف، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین جو سیدھا ہے، قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ، جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ حنیفہ کہتے ہیں جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جائے۔ یہ امام حنیفہ والا حنیفہ نہیں، یہ الف کے ساتھ ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور نبی یہ بھی فرما دو سب سے پہلے میں مسلم ہوتا ہوں، سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، قرآن جو ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ لے وہ کبھی اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سنی، شیعہ کہہ سکتا ہے؟ تو یہ جو آپ کے بزرگان دین جن کو آپ کہتے ہیں یہ قرآن کی تفسیریں لکھ کے مرے ہیں، انہوں نے قرآن سے یہ حاصل کیا ہے کہ تفسیر لکھ کے بھی اپنے آپ کو وہ فرقوں میں بانٹ کے گئے۔ اس قرآن سے نکالا کیا ہے انہوں نے؟ اور پورے قرآن کا تانا بانا اس کے گرد ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم نے کبھی بھی کرسچنز یا جیوز سے اختلاف کے باوجود ان کے پیغمبروں کے بارے میں کبھی نیگیٹو جملہ نہیں بولا۔ ہم تو بدھسٹ کے بڑوں کے بارے میں بھی نہیں بول سکتے، گالی نہیں دے سکتے، ہاں علمی رد کر سکتے ہیں، تعلیمات کا رد کر سکتے ہیں، اور پیغمبروں کا تو وہ بھی نہیں ہوگا، لیکن پیغمبروں کے نام پہ جو شرک مچایا ہوا ہے اس کا رد ہوگا، وہ تو قرآن نے خود کر دیا۔ سورہ المائدہ میں 17 نمبر آیت، اے نبی تم فرماؤ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں آباد ہیں ان کو ہلاک کر دے، اللہ سے کوئی کیا پوچھ سکتا ہے؟ تو جب اللہ کا سٹیٹس یہ ہے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کی مخلوق ہے،
پھر سورۃ المائدہ کی 75 نمبر آیت میں جا کے آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے، وہ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے۔ اب یہ آج کے مسلمان تو حضرت عیسیٰ کے حق میں یہ گالیاں سمجھیں گے اس کو، یہ حضرت عیسیٰ کی توہین کر دی۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہو رہی، توحید اسٹیبلش ہو رہی ہے۔ اگر قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب کو بیان کر کے اور جو لوگوں نے ان کو بڑھا دیا تھا اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے توحید کو اسٹیبلش کر رہا ہے، ہم جب کبھی نبی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی اس طرح کا عقیدہ بیان کریں، چاہے وہ علم الغیب کا ہو، حاضر و ناظر کا ہو، یا استمداد کا ہو، تو اس میں ہمیں کون گستاخ رسول پھر کس بنیاد پہ کہہ سکتا ہے؟ تو قرآن جو ہے وہ گستاخ عیسیٰ ہے کیا؟ اور پھر صحیح بخاری کی حدیث دیکھنا، میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا سٹیٹس کلیئر کیا ہے، اس کو کوئی گالی نہ سمجھے۔ اسی طریقے سے یہ میں آیت پہ اس لیے بول رہا ہوں کہ یعنی مسلمانوں میں جو فرقے ہیں سب سے زیادہ یہ میرے اوپر لگائیں گے آیت کو کہ بھئی دیکھو بھائی یہ آیت بھی پڑھ رہا ہے کہ جی کسی کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو، وہ تمہارے سچے کو دیں گے۔ تو میرے بھائی ہم گالی نہیں دے رہے، ہم ان کا سٹیٹس کلیئر کر رہے ہیں۔ ہم جیسس کرائسٹ کو گالی نہیں دے رہے، ان کا سٹیٹس کلیئر کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے بزرگوں کو گالی نہیں دے رہے، ان کا سٹیٹس کلیئر کر رہے ہیں۔ گالی یہ کہ آپ گندے الفاظ ان کے بارے میں یوز کریں، جو آپ کے بعض علماء کہتے ہیں نہیں گستاخوں کو گالیاں دینا تو ثواب کا کام ہے۔ اس پہ پھر میری ویڈیو آئی تھی یار کہاں سے، جو وہ جھوٹے توڑ موڑ کے دلائل کو پیش کرتے تھے، میں نے اس کا رد کیا۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہارے اللہ کو گالیاں دیں گے بغیر علم کے، جہالت کی وجہ سے، دشمنی میں آ کے، یہ اس کا رزلٹ نکلے گا۔ تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ پھر اور آگ بھڑکے گی، دنیا کا امن برباد ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ تم یہ کام کرو ہی نہ، کہ جس کی وجہ سے اینڈ رزلٹ اس کا یہ نکلے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طریقے سے ہم نے ہر امت کے لیے اس کے اعمال مزین کر دیے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کام تھا دعوت پہنچانا، اس کے باوجود شیطان کے ہتھے چڑھ کے لوگ اپنی نظریات کو، اپنی محبت کو دین کا رنگ دے کے اڈاپٹ کر رہے ہیں، بس ان کے لیے ان کے اعمال سنور چکے ہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم، اس کا اینڈ رزلٹ پھر کیا نکلنا ہے کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، وہ پھر بتا دے گا انہیں جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے۔ اسی آیت کو لوگ اس اعتبار سے بھی مس یوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی چھوڑ دیں، آپ کسی کو نہ بتائیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، آپ پہ آگے جا کے پتہ لگ جائے گا۔ یہ وہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دعوت کے باوجود اگر کوئی حق قبول نہیں کرتا، کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے، تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، کیا مطلب دن تو فیصلہ ہو ہی جائے گا نا۔ اس کا یہ مطلب کب ہے کہ دعوت کا کام چھوڑ دینا ہے، یہ دعوت نہیں کرنی، یہ رزلٹ نہیں ہے اس میں سے۔ یعنی دعوت کرنے کے بعد ٹینشن نہیں لینی، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ باقی اگر کوئی کہتا ہے نا آپ نے کسی کو سمجھانا نہیں، اسے آگے جا کے پتہ چل جائے گا، سرکار آگے پتہ نہیں چلے گا، لگ پتہ جائے گا۔ ہاں یہ لگ نو پیچھے لے آؤ تو یہ تمہیں پتہ لگے گا، ایلا پتہ لگے گا۔ اگر قیامت والے دن قادیانیوں کو یہ پتہ چلا کہ غلام احمد قادیانی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، تو ان کو یہ پتہ لگنا ان کے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا؟ اگر بریلویوں کو قیامت والے دن یہ پتہ چلا کہ انہوں نے مکے مدینے کے نام پر سواریاں سوار کر کے جا کے بریلی میں اتاری، اور وہ بیچارے اسے مدینہ شریف ہی سمجھتے رہے، تو ان کو یہ چیز فائدہ دے گی؟ دیوبندیوں کو اگر قیامت والے دن جا کے یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے، گنگو شریف، ہاں گنگوئی کے تھے جہاں سے، یہ گنگو شریف والوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو ویسے اب میری ویڈیوز کے بعد تو کوئی نہیں کہہ سکتا، میرا خیال ہے دنیا کا کوئی دیوبندی نہیں بچا کہ جسے میاں کا نہ پتہ چلا ہو، اس کے باوجود بھی نہ ان کو پتہ چلے۔ اور یہ میں نے یقین کریں ان لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، یہ ہمارے پاس آخری حال ہے، جس طرح پاکستان انڈیا کو کہتا ہے نا ہم فوج میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر الٹیمیٹلی کچھ ہوا تو ہم نے چلا دینا ایٹم بم، کیونکہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے نا۔ یہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے کہ نہ یہ قرآن کو مان رہے ہیں نہ حدیث کو مان رہے ہیں، پھر ہم کیا کریں ان کے ساتھ؟ ہم کریں یہ کہ جن بابوں کی وجہ سے قرآن حدیث نہیں مان رہے نا، بابے مکاؤ۔ اور بابے مکانے کا طریقہ یہ ہے کہ بابوں نے جو بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں، اتنے بڑے بلنڈر
کہ یہ اپنی اولاد کے سامنے اپنے بابوں کی وہ کرامات نہیں بیان کر سکتے، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ کے ان کی تعلیمات شیئر نہیں کر سکتے، وہ ایسی شیئر کریں کہ ان کے بچے پوچھیں کہ بابا جی کیوں نہ لگے رہے ہو. ہاں جی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا اینڈ رزلٹ ہے کہ بزرگوں سے اعتماد، جیسے یہ بزرگوں کی جو آکاش بیل اترے گی نا تو آپ دیکھیں یہ درخت کس طرح پھلے پھولے گا. یہ بیل اکھاڑنی پڑے گی. بیل اکھاڑنے کے لیے بھائی ہمارے ہاتھ تو جو بھی ہتھیار آئے گا ہم نے یوز کر دینا ہے. اور اللہ کا شکر ہے یہ ہتھیار ایسا یوز ہوا ہے. اچھا، مجھ سے پہلے بھی اس پلانٹ ارتھ پہ ایک بندے نے یہ ہتھیار یوز کیا ہوا ہے اور اس نے کامیابی حاصل کی ہے. کون ہے؟ احمد بریلوی صاحب. یار جی ہاں، 100 سال پہلے جی انہوں نے سامول اور مین لکھ کے پوری دیوبندیت فیل کر دی تھی. ایک بندے نے اتنا بڑا مدرسہ جن کے ہزاروں علماء اور ان کی پبلک، ایک بندے نے انہیں فیل کر دیا ہے. اس سامول اور مین میں انہوں نے 5 گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کر کے فتوے لگائے اور پبلک کو یہ پڑھا دیا یہ گستاخ رسول ہے. اور تسی جو مرضی کر لو، دیوبندی بریلویوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. یہ کام انہوں نے کیا ہوا ہے پہلے. میں نے خیر اس کو پھر ریورس انجینئرنگ کی ہے کہ پھر کسی کو نہیں، یعنی یہ فارمولہ وہاں سے میں نے لیا ہے. چوری نہیں کیا سرکار، چوری تو ہوتا ہے وہ اگر وہ تو پوری دنیا میں پھیلا کے گئے ہیں. میں نے اس میں زیادہ اس میں ویلیو ایڈیشن کر کے اس کو ایک سفسٹیکیٹڈ فارم میں لوگوں کے سامنے پیش کر کے تو جن کا فارمولہ تھا ان کو بھی ختم کیا. ٹھیک ہے، ان کے مخالفین کو بھی، ان کے حامیوں کو بھی، اور ان سب لوگوں کو بتایا کہ میرے بھائی یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، آؤ قرآن و سنت کی طرف. لیکن گالی نہیں دی ہے، اعلیٰ حضرت ہی کہا ہے سرکار. دیوبندی نہیں کبھی اعلیٰ حضرت کہتے، اہل حدیث نہیں کبھی اعلیٰ حضرت کہتے. ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے تو کتاب لکھ دی ہے رضا خانی مذہب. ہم نے احترام بھی رکھا پیار محبت کے ساتھ، اور الحمدللہ یہ بھی بتایا کہ انہوں نے امت کے ساتھ کیا کیا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں بڑی گاڑی قسم کی اللہ کی. لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر ہمارے پاس کوئی معجزہ آ گیا، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ہم ضرور اس پہ ایمان لے آئیں گے. یہ میں شروع میں بتا چکا ہوں، اس سورت کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ اس نبی پہ وہ معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات آئے ہیں. اب یہ بلیک میلنگ کی انتہا ہے نا. اب ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ نبی کا معجزہ ہے قرآن سورۃ العنکبوت میں، معجزہ تو اب آنا کوئی نہیں ہے. تو بار بار وہ کہتے ہیں معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، آ جاتا معجزہ تو اسی مان لیتے. جیسا کتنے بھی لوگ کہتے ہیں جی دکھا دو کتنے لکھا ہے مان لیں گے، لیکن آپ جب ان کو دکھا بھی دیتے ہیں نہیں مانتے. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اسے کہو کہ میرے بھائی آپ اصول پہلے طے کرو، اگر آپ نے نہ مانا تو پھر کیا ہوگا، وہ آپ اپنی سزا تجویز کریں. کئی لوگ تو کہتے ہیں لکھے ہی نہیں ہوئے گا. ان کو یار سپوز نہیں لکھا ہویا پھر تو تسی بری، اگر لکھے ہویا پھر کیا کرو گے. تو کئی لوگ دعوت قبول بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، 100 پہ محنت کریں ایک آدھ دانا تو نکل ہی آتا ہے. ہون جیڑی فضا ہے اللہ فضل نال 50-50 دی پرسنٹیج ہو گئی ہے پڑھے لکھے طبقے میں. تو 100 پہ محنت کریں تو 98 نکل آتا ہے. اور آپ سچائی کی طاقت دیکھیں، دنیا میں ایسا کون سا پلیٹ فارم ہوگا جس کا تعارف ہی نیگیٹو ہو اور لوگ اسے قبول کر لیں. ابھی تو ہوتا ہے آپ گھیر گار کے لوگ لے کے جاتے ہیں کسی کو رائے ونڈ لے کے، کسی کو کہ دین کا کام ہو رہا ہے، پازیٹیو تعارف کے ساتھ لے کے جاتے ہیں نا تو لوگ اٹیچ ہوتے ہیں. یہ کون سی دعوت ہے کہ جس کا تعارف ہو رہا ہے کہ اینو نہیں سننا ہے بڑا گمراہ ہے، اور جڑا سنتا ہے وہ اپنے بابے نو چھوڑ دیتا ہے. اس کے پیچھے وہ سچائی ہے. لہٰذا یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ سچائی میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اکیلے بھی سچائی کے لیے کھڑے ہونا وہ اپنا اثر رکھتی ہے. اور دشمنی کے باوجود بھی کوئی آپ کا بال بھیگا نہیں کر سکتا دعوت کے حوالے سے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی نازل ہوگی ہوتی ہم ضرور ایمان لے آتے. اب اللہ کو تو پتہ ہے نا کہاں سے ایمان لانا تھا، یہ تو صرف ڈکوسلا ہے ان کا. قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی فرما دو کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں. وما یشعرکم، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا شعور اس حوالے سے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ اگر اللہ کی طرف سے منہ مانگا معجزہ یا نشانی آ بھی گئی تب بھی ایمان نہ لے کر آئیں. ظاہر مسلمانوں کو ہوتا تھا کہ چلو یار اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس معاملے میں لینیٹ ہو کے معجزہ دکھائی دے، ہو سکتا ہے یہ اسلام لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ نہیں لائیں گے، پھر بھی اللہ تو مستقبل کو جانتا ہے. یعنی ول آف گاڈ جو ہے وہ اس کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے نا. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے
کیا چیز دکھانی ہے کیا چیز نہیں دکھانی. موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے ہیں اس کے بعد کیا سارے ہی مان لے آئے تھے؟ نہیں. قوم سمود نے ڈیمانڈ کیا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے، صالح علیہ السلام سے اونٹنی نکلی تب بھی ایمان نہیں لے کے آئے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لانا تھا. تو فرق تو نہیں پڑتا. اب یہ وہ سخت ترین آیت آ رہی ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 110، جو میں نے سینکڑوں دفعہ کوٹ کی ہے اپنی قرآن کلاسز میں، جو لیکچرز ہیں سوال و جواب میں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو ہم قرآن بھی دکھا دیتے ہیں، حدیث بھی دکھا دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ حق کا راستہ قبول نہیں کرتے. اور کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، احادیث کے ترجموں پہ انہوں نے زندگی اپنی بسر کر دی، اس کے باوجود گمراہی پہ مرے ہیں. انہیں نہیں پتا تھا قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے. ایک تو وہ بابے ہیں نا جو صرف شعر و شاعری کرتے رہے، ان کو تو واقعی نہیں تھا پتا قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے. لیکن جو قرآن کی تفسیریں لکھ کے گئے، قرآن کے ترجمے کر کے گئے، حدیث کی کتابوں کے ترجمے کیے، ترجمہ کرنے سے پہلے بھی وہ بریلوی تھے، ترجمہ کرنے کے بعد بھی بریلوی رہے، ترجمہ کرنے سے پہلے بھی وہ اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا دیوبندی تھے، اور بعد میں بھی وہی رہے، ان کے اندر کوئی چینج نہیں آئی. ویسے بعض لوگوں میں آ بھی گئی. علامہ وحید الزمان جو تھے وہ دیوبندی تھے، بخاری کا ترجمہ 1920 میں کیا تو اہل حدیث ہو گئے، بعض میں آ بھی جاتا ہے چینج. لیکن یہ ایک ہی مثال ہے میں آپ کو جو 100 سال کی تاریخ میں پیش کر رہا ہوں. اکا دکا لوگ ہیں. یا مفتی عامر عثمانی ہیں جنہوں نے خلافت و ملوکیت پڑھی، اس کا جواب لکھنے کے لیے تو الٹا انہوں نے خلافت و ملوکیت کے دفاع میں 700 صفحے لکھ دیے، جو دیوبند کے مفتی تھے. تو لیکن یہ کوئی لاکھوں ہزاروں میں ایک دانہ نکلتا ہے. زیادہ تر یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھ کے فوت ہو جائیں گے، حدیث کے ترجمے کر کے فوت ہو جائیں گے، اور ایک رتی برابر اس میں سے حق قبول نہیں کریں گے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے؟ یہ وہ سر ٹروتھ ریویل ہو رہا ہے. قرآن کی یہ آیت اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں اہم ترین آیت ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 110، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم پھیر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے. یہ اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ میں ہی نہیں قبول کرنے دیتا. سورۃ الانفال میں بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہا کرو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ دل اور بندے کے درمیان بعض اوقات حائل ہو جاتا ہے اور بات سمجھ ہی نہیں آتی. اسی کو میں کہتا ہوں گیئر الٹا لگ جاتا ہے، جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ پھر یہ حالت ہو جاتی ہے جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں اسے گمراہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس وجہ سے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہی کو ہدایت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اسی کو کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر، آنکھوں پر. یعنی دل سے مراد عقل، چاہے دماغ ہو یا دل، کوئی بھی چیز، کیونکہ لٹریچر کی زبان میں قرآن بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف مور لگ جاتی ہے. ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو، ان کی عقل کو، ان کی آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے. کما لم یؤمنوا بہ اول برہ، جس طرح انہوں نے بھی تو حق قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جب پہلی دفعہ انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے. ایسے ہو جاتا ہے. میرے خیال ہے اس کی نمائندہ مثال ابو جہل ہے. اسے بالکل صحیح سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ، اسے بالکل سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ عام انسان نہیں ہے، یہ کلام عام کلام نہیں ہے. پھر بھی اس نے حق قبول نہیں کیا. اس لیے اللہ کا اتنا غصہ ہے قرآن میں اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب پہلی دفعہ کسی کو بات سمجھ آ جائے اس کے باوجود وہ ہٹ درمی کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بات سمجھ ہی نہیں لگنے دیتا. اچھا یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل بھی دے دیتا ہے. اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کسے اس نے ڈھیل دینی ہے، دوبارہ چانس دینا ہے، اور کس کو پہلی دفعہ میں پکڑ لینا ہے. یہ مولوی تو سارے جکڑے گئے ہیں پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بالکل صحیح بات سمجھ آ گئی ہوتی ہے. عام آدمی کو تو پھر بھی کوئی نہ کوئی ایمبیگوٹی رہ جاتی ہے، کوئی بالکل دھندلی سی تصویر آتی ہے، وہ بیچارہ پھر سوچتا رہتا ہے کرتے کرتے. لیکن مجھے بتائیں جو بندہ قرآن کی آیات آدھی لکھے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہود و نصارہ تحریف کر دیں تورات اور انجیل میں، ان پہ تو اللہ کی لعنت پڑے، اور مسلمان قرآن کی آدھی آیات لکھیں یا قرآن کی آیت لکھ کے اس کے ترجمے
کو صحیح کرنے کے بعد اس کی تفسیر اس کی بالکل الٹ لکھ دیں تو ان پہ لعنت نہیں پڑنی؟ پڑتی ہے ان پہ. یعنی مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 44 ڈسکس کی حاضر و ناصر کے مسئلے میں. ہر جگہ وہ تعویل کرتے آئے. سورہ ال عمران کی تعویل کی، اے نبی علیہ السلام تم وہاں موجود نہیں تھے جب وہ کلمے ڈالی جا رہی تھی کہ کون کفالت کرے گا مریم کی. اسی طریقے سے قرآن میں آیا کہ تم وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا. اور اللہ تعالیٰ یہ بات دلیل کے طور پہ مشرکین عرب کو پیش کر رہا ہے کہ یہ پیغمبر اس وقت موجود بھی نہیں تھے، تب بھی یہ پوری ہسٹری صحیح صحیح بیان کر رہے ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں. یہ ان کی پیغمبری کی دلیل ہے. اس آیت سے ان کو یہ ٹینشن پڑ گئی کہ حاضر و ناظر کی نفی ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں اگلی امتوں میں بھی حضور حاضر و ناظر تھے. تو ہر جگہ یہ پتہ کیا تعویل کرتے ہیں کہ اس در تو یہ آیا ہے کہ نبی وہاں موجود نہیں تھے، یہ نہیں آیا کہ دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اللہ کے پاس تھے، وہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. اور آج بھی مدینہ شریف میں قبر اطہر میں ہیں اور ہمیں وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. لیکن قرآن میں ایک آیت ایسی تھی جو ان کی عقیدے کی موت تھی، وہ یہ سورہ قصص کی آیت تھی. اور اس کو تو اس آیت کو قرآن سے نکالنا تو ممکن نہیں تھا. ڈاکٹر سراج صاحب والی بات کہ اگر اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہوتی نا، کیونکہ اس کتاب کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا نا، ختم نبوت کی وجہ سے یہ متقاضی تھی یہ چیز کہ قرآن کو محفوظ کیا جاتا تاکہ نبی کا خلیفہ دنیا پہ ہو قیامت تک کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو اگر یہ نہ ہوا ہوتا نا تو مسلمانوں نے اس کے ساتھ کام ڈال دینا تھا. اور ابھی بھی صرف ترجمہ، یعنی اس کا ٹیکسٹ عربی والا بچا ہوا ہے، ترجمے میں اور تفسیر میں انہوں نے اب بھی ڈنڈی مار دی ہے. اور اس کی یہ پریکٹیکل مثال وہ لکھتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اور اے نبی آپ وہ مغربی جانب نہیں تھے اس کوہ طور کی، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی کی، آپ وہاں موجود نہیں تھے. باقی بھی ہر جگہ یہ آتا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے. یہ کہتے ہیں یہ حاضر کی نفی ہے، ناظر کی نہیں. حاضر کہتے ہیں موجود ہونے والا، ناظر جو دیکھ رہا ہو. مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے یہ آیت یاد ہی لکھی اور کہا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ دیکھ نہیں رہے تھے. سر لکھا ہوا ہے وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ آپ گواہوں میں شامل تھے، نہ آپ دیکھ رہے تھے. شاید کا ترجمہ انہوں نے حاضر و ناظر کیا ہے. یہاں آیا نہ آپ حاضر تھے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، نہ وہاں آپ موجود تھے، حاضر تھے، وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، نہ آپ وہاں پہ گواہ تھے. اس نے کیا کیا، آدھی آیت لکھے نا اور کہا اس میں تو ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے. یہ تو نہیں لکھا تھا کہ آپ وہاں شاہد بھی نہیں تھے، آپ دیکھ بھی نہیں تھے. لکھا ہوا ہے. مجھے بتائیں جب یہ وہ آیت لکھ رہا تھا اور اس کا جواب دے رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ میں آدھی آیت لکھ رہا ہوں؟ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اس چیز کے مصداق ہوتے ہیں. اور میں علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، اس پلانٹ ارتھ پہ اتنا شرک احمد بریلوی یا دیوبند کے بزرگوں نے نہیں پھیلایا جو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق لکھ کے ان سارے فرسودہ عقائد کا یعنی آف دا وے جا کے دفاع کیا. حتیٰ کہ وہ جال حق میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کی دلیل میں سورہ بقرہ کی آیات لے آئے کہ اے نبی، یعنی یہ ان کو فرما دو کہ اگر تمہیں شک ہے نا اس کتاب کے بارے میں تو بلا لو اللہ کے سوا جتنی ہستی ہیں ان کو، اس طرح کی کتاب کوئی بنا کے بتائے. تو کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں خود دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا اور ہستیوں سے بھی مدد مانگ لو. اور رزلٹ ہے جو ان پڑھ بھی نہ کٹے. جی آپ پڑھ لیں جال حق میں جا کے. اب یہ جب اب باتیں یہ بلنڈرز ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے ایک اس سے بڑا علاج میں نے رکھا ہوا ہے، آخری علاج. وہ میرے پاس جو یکا ہوتا ہے کہ میں کسی بزرگ کی گستاخی ثابت کر دوں، وہ میں نے کر دی. اسی جال حق میں انہوں نے جو نور اور بشر کی بحث ہے نا، اس میں ان سے ایک بلنڈر ہو گیا اور وہ ہم نے پکڑ لیا. اس کے اوپر پھر یہ سارے آ کے لاجواب ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں. ظاہر مرتبے میں تو ہم بھی نہیں کہتے، آپ جیسا مرتبہ کسی کا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی،
ہماری آنکھیں تو ادھر تک نہیں دیکھ سکتی. بخاری مسلم ہے نبی علیہ السلام نے جنت بھی دیکھ لی نماز کی حالت میں. بخاری مسلم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں. آپ کے پسینے میں سے بھی بخاری مسلم میں آتا ہے خوشبو آتی تھی. ٹھیک ہے, تو انسان ہونے میں وہ ہماری طرح تھے, مرتبے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو اب ان کو بشر ماننا بھی مشکل ہو جاتا ہے نا. تو انہوں نے اس بحث میں کہا کہ اس آیت کا صرف مقصد یہ ہے کہ اتنا بتایا جائے کہ تم لوگ اے انسانوں مجھ سے مانوس ہو جاؤ کہ میں انسان ہوں, تم مجھے یقین کر لو, لیکن اندروں میں انسان کوئی نہیں, اندروں میں نور ہاں, میں انسانی شکل میں آؤں تاکہ تم مجھ سے مانوس ہو جاؤ کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بات صحیح طریقے سے سن لیتا ہے. جس طرح شکاری شکار کرنے کے لیے مختلف آوازیں منہ سے نکالتا ہے, یہ تیتر کو اور بٹیر کو, اس طرح پیغمبر بھی یہ کر رہے تھے کافروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. اب پیغمبر کی مثال کس سے دے دی انہوں نے؟ شکاری سے. اور وہ شکاری بھی وہ جو فراڈ کر رہا ہوتا ہے, تیتر ہوتا نہیں ہے, آوازیں نکالتا ہے, اندروں کچھ اور ہوتا ہے. اب یہ تو صراحتاً گستاخی تھی, اس کی کوئی تعویل بھی نہیں ہے, کیونکہ بریلوی کہتے ہیں گستاخی کی تعویل بھی نہیں کی جائے گی. میں پھڑ لی سرکار, اندھا دھند پیروی کے انجام میں ڈال دی. اللہ کا شکر ہے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی. میرا وہ جو لیکچر ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, اے سارو سوئی ہے جیڑی میں انہاں دے غبارے ماری ہے فارق. باقی قرآن و حدیث کے ساتھ جو اس کتاب میں انہوں نے کھلواڑ کیا ہے وہ آپ لاکھ دکھائیں, کچھ نہ کچھ تعویل کریں گے, گستاخی کی تعویل نہیں کریں گے. کیونکہ وہ ادھر ان کو ڈر پڑ, کیونکہ ان کو پٹی یہ پڑھائی گئی ہے کہ گستاخ نہیں ہونا چاہیے. دیکھ لو جی, انہوں نے خود اشرف تھانوی پہ جو حسام الارمین میں فتویٰ لگایا وہ کس بات پہ لگایا پتہ؟ کہ اس نے کہا تھا کہ نبی کو اسی طرح کا علم غیب ہے جس طرح ایک جانور کو بھی تو چھٹی حص کے طور پہ پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے, اس میں نبی کی ہی تخصیص کیا؟ یہ تو اس طرح کا علم تو ہر پاگل مجنون نعوذ باللہ اور جانور کو بھی حاصل ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لگا دیا کہ تم نے جانوروں کے ساتھ مثال دے دی. سرکار تو آڑے پوتا مرید نے, یہ پوتا مرید ہے نا, اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں نعیم الدین مراد آبادی, اور ان کے خلیفہ ہیں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی. یہ نعیمی ان کی وجہ سے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے وہی کام پایا ہے جو اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں نبی الاسلام کے لیے وہ گندی مثال دی تھی. یہ پکڑی گئی ہے. پھر اس میں اتنا ترویا ہے کہ انہوں کو بچنے دی راہ نہیں ہے. لیکن یہ میں نے کیوں یہ ٹوٹکا, میں نے بتایا ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی, ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے نا کہ ان کو منوانے کا, یہ قرآن حدیث کو مانے. تو آخری حربہ یہی ہے جو اعلیٰ حضرت سے ہم نے سیکھا ہے کہ ایک کتاب لکھ دو حسام الارمین 1905 وچ, چک دیو پورا دیوبند مدرسہ اور انہوں نے مولوی. ٹھیک ہے, اج تک وہ جان نہیں چھڑا سکے. تو جو اسی کام پایا ہے نا اللہ کے فضل سرکار, یہ وہ مدنی وائرس ہے جو قیامت تک نہیں اب ختم ہونے والا. ہاں انشاءاللہ, نہ یہ کوئی ویکسین ہے, ہاں یہ کوئی ویکسین بھی نہیں ہے, یہ وہ مدنی وائرس ہے. کیونکہ یہ تھوڑے کو بھی وسیلہ ہے طریقہ. اگر آپ اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلے آپ حسام الارمین کو غلط کہیں گے, وہ آپ کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کا شکر ہے یہ ہمیں مجبوراً کرنا پڑا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے دلوں کو, ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں. کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ, جبکہ انہوں نے بھی تو پہلی دفعہ جب حق کھلا تھا تو انہوں نے حق بات قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اب ہم انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں, حتیٰ کہ ان کی یہ حالت ہو جائے گی. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اب اللہ نے ان پہ ایسی مور لگا دی ہے کہ اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہو جائیں. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ, اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ نبی حق ہیں, ہم نے آخرت دیکھ لی ہے, ہم پہ عذاب ہو رہا ہے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا, اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا, قیامت کا منظر بھی انہیں دنیا میں دکھا دیا جائے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. سرکار جب اللہ مور لگا دے, چاہے فرشتے نظر آ جائیں, مردے نظر آ جائیں, جہنم نظر آ جائے, جنت کی حوریں نظر آ جائیں, جب اللہ نے کسی کے اوپر مور لگا دی ہے تو اسے ہدایت نہیں ملنی. لہذا مولویوں کی, بزرگان دین کی ٹینشن نہ لیا کریں. جنہاں دی مت اللہ نے مار دیتی ہے اس وجہ نال کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ غداری کی, عزتیں اویل کی رسول اللہ کے نام پر, سواریاں سوار کی اپنی گاڑیوں میں, انہوں نے خانقاہوں میں مکے مدینے کے نام پر, اور اتاری جا کے جناب
اجمیر شریف، بغداد شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف، شیعہ شریف تے سنی شریف. الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ ہی کسی کو زبردستی ہدایت دے دے کہ اسے آخری وقت میں کوئی بات سمجھ آ جائے، وہ الگ بات ہے. ادروائز جب مہر لگ، یعنی یہ وہ مہر ہے، یہ وہ سیل ہے جس کو اللہ کھول سکتا ہے. کوئی خاص کسی پہ کرم ہو جائے تو وہ ہو بھی جاتا ہے سرکار. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں آپ کو بہت گالیاں دیتی ہے، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا، تو آپ دعا کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اتنی محنت کر چکے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لا رہی. بس کوئی قبولیت کا وقت تھا، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے. یار کتنوں کے ماں باپ کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے؟ یہ واقعہ ایک ہی ملتا ہے آپ کو. وہ اللہ کی طرف سے کوئی منظوری ہوئی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور کی دعا ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، میں دڑکی لا دیتی کہ اللہ کے نبی کی دعا پہلے ختم ہوتی ہے یا اسے قبولیت پہلے ملتی ہے. گھر گئے، کہتے ہیں میں دروازہ جب میں انٹر ہونے لگا تو ان کی والدہ نے کہا کہ باہر ہی رہو، میں غسل کر رہی ہوں، مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے جانا. وہ اسلام قبول کر لیا. لیکن یہ جو کنو پکڑ کے ہدایت ہے نا، یا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ عمر ابن خطاب یا عمر بن حشام میں سے ایک کو ایمان کی دولت دے دے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. وہ اللہ کا فیصلہ تھا، وہ اگلا دم امنا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ بالکل اس طریقے سے ناواقف ہیں، جاہل ہیں حق بات قبول کرنے سے. اکثر لوگ یہ پوری اللہ کا پلان سمجھنے سے ہی قاصر ہیں. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اس طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے ہیں. شیاطین الانس والجن، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی شیاطین. یعنی اللہ تعالیٰ بھی مقابلے پہ بندے رکھتا ہے نا. حق اور باطل کی کشمکش نہ ہو تو پھر مزہ ہی نہیں آتا، پیاس نہ ہو تو پانی کی قدر بھی نہیں نہ آتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہم نے ایک پلان ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کے مقابلے پہ بھی انسان اور جنوں کو کھڑا کرتا ہے، یعنی اجازت دیتا ہے کہ وہ بھی کر لیں، پیغمبر بھی زور لگائے گا، اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فتح اللہ کے ماننے والوں کی ہوگی. یہ وہی آیت ہے جو انہوں نے المحنت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کرنے کے لیے آیت انہوں نے والا دیتا ہے کہ یہ جو شیطانی لشکر علماء دیوبند پہ حملہ آور ہوا ہے، احمد رضا بریلوی ان کی جماعت، تو یہ ہمیشہ سے اللہ کی سنت رہی ہے. اگے انہوں نے آیت لکھی ہے وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. میں نے بتانا ہے بزرگان دین نے کیڑی کیڑی آیت کتے کتے کوٹ کی تھی. وہ مشہور زمانہ آیت ہے، ایڈیو میں اکثر کوٹ کرنا، شیطانی لشکر والی. اس سے اندازہ کریں کہ یہ لوگ کافر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ تو کافر جنات کا ذکر ہو رہا ہے نا. نبیوں کے مقابلے پہ جو انسان اور جن ہے شیاطین، وہ کافر ہے. یوحی بعضهم الی بعض، جو بعض کو چپکے سے سکھا دیتے ہیں. زخرف القول غرورا، خوشنما باتیں جو لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہیں نا اس طرح کی باتیں. نبی علیہ السلام کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، ہر زمانے میں یعنی پیغمبروں کو ملائن کیا جاتا تھا. کبھی نبی کی بیوی پہ تہمت لگا دی، کبھی کچھ اور کر لیا. تو یہ ہمیشہ سے ہوا ہے اور یہ آج تک جاری ہے، آپ دیکھ لیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کا ایک دوسرا پہلو بڑی ایک عجیب چیز ہے. جو پیغمبروں کے پیروکار ہیں، پیغمبروں کے طریقے پہ ہیں، وہ آپ کو کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. کریکٹر اسیسینیشن یہ ہے کہ جھوٹا الزام. ایک تو ہے کہ کسی کریکٹر خرابی ہے وہ آپ ہائی لائٹ کریں، جھوٹا الزام. اور اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے، آپ ہمارا کوئی ایک سٹوڈنٹ نہیں دکھا سکتے جس نے کسی عالم دین کی آدھی ویڈیو کاٹ کے اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہو. ورنہ میں آپ کو بتاؤں، میں صرف ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان القرآن میں سے درجنوں نہیں سینکڑوں گستاخانہ باتوں کے کلپ بنا سکتا ہوں جس کو یہ گستاخانہ کہتے ہیں. لیکن ہم یہ حرکت نہیں کرتے. خیر وہ تو ہمارے مخالف بھی نہیں ہیں، میرے ٹیچر ہیں، علمی اختلاف اپنی جگہ، ان کے علماء کے ساتھ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. لیکن ہماری تربیت یہ نہیں ہم نے اسٹوڈنٹس کو کی کہ ان کے آدھے کلپ کاٹو. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، آدھی بات کاٹ کے اس کو پھر پیش کرتے ہیں.
کیونکہ ان کی دعوت جو ہے نا وہ یہ والی ہے، شیاطین والی، کہ طرح طرح کے خیالات دلوں میں ڈالنا۔ جو انبیاء کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ سچائی کی بات کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی انفیئر مینز یوز نہیں کرتے۔ مولا علی جو اپنی خلافت میں بظاہر دنیا میں ناکام ہوئے ہیں، بظاہر لوگوں کی نظر میں، کہ ایک شخص نے ایک امت کے اچھے خاصے حصے کی مت مار کے خلافت راشدہ کو ختم کیا، اس کے پیچھے صرف ایک ہی ریزن تھی کہ حضرت علی جو ہے نا وہ اصول کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں نے کوئی مکاری، میں نے کوئی سیاسی چال ایسی نہیں چلنی جس میں اللہ کے حضور میری پکڑ ہو جائے کہ تم نے یہ دو نمبری کیوں کی۔ اگرچہ حضرت علی کے لیے کامیابی حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، سب کچھ کر سکتے تھے۔ اگر امیر شام جو ہیں وہ اپنے بیت المال میں سے لوگوں کو خرید سکتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے سرداروں کو، تو حضرت علی نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس تو پوری مسلم ورلڈ تھی بقیہ، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کا بھی وظیفہ نہیں عقیل بن ابی طالب کا بھی لگنے دیا۔ ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ کیوں نہیں، اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل۔ میں بھی ابھی یہ حرکتیں کر سکتا ہوں، ان مولویوں کو یقین کریں یہ گھر سے نہ نکلیں۔ ابھی طارق مسعود صاحب پہ برا وقت آیا تھا، واللہ میں اسے حضرت علی کی گستاخی ثابت کر کے اس لیول تک پہنچا سکتا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ان کے اوپر اٹیمپٹ کر دیتا، لیکن ہماری یہ تربیت نہیں ہوئی ہے۔ ہم ان کے دفاع میں کھڑے ہوئے کہ یار مس ہینڈلنگ ہے، خدا کے لیے وہ حضرت علی کی توہین نہیں کر رہا تھا، لیکن مس ہینڈلنگ ہے اپنی جگہ، لیکن وہ انٹینشن وہ نہیں جو آپ بتا رہے ہیں۔ چونکہ بیٹھتے ہی ناسبیوں میں یہ لوگ، تو یہ لادہ بات ہے کہ ان کی زبان ہمیشہ لڑکھڑاتی آل البیت کے بارے میں ہے، باقی صحابہ کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ بھی ہم سب کچھ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا سرکار۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور ناکام نہ ہوں۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا پروپیگنڈا نہیں کرتے جو مخالفین کرتے ہیں انبیاء کے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، مَا فَعَلُوا، تو کبھی یہ حرکت نہ کر سکتے جو انبیاء کے مخالفین ہیں، اگر اللہ انہیں کھلی چھٹی نہ دیتا۔ لیکن وہ چھٹی اس لیے دی ہوئی ہے تاکہ حق اور باطل کی کشمکش سے ہی تو پھر آپ نے جنت کمانی ہے نا۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پر، اور جو یہ بہتان باندھتے ہیں آپ ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیں۔ آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے، آپ کا کام دعوت حق پہنچانا ہے۔ میرا خیال ہے اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔